ایک بدنام زمانہ شخص جو طرح طرح کی بدعنوانی کے مقدمات کے اندر گھرا ہوا ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ذلت و خواری کا سامنا کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی انداز میں نمایاں کرنے کے لیے اور مذہبی شدت پسند طبقے کی ہمنوائی کو حاصل کرنے کے لیے اسی مطالبے کو دہرا رہا ہے جو مطالبہ پرانے زمانے سے کیا چلا آ رہا ہے۔ غالباً آپ حضرات نے اس بدنام زمانہ انسان کے مطالبے کو سوشل میڈیا کے ذریعے سنا بھی ہوگا۔ یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اس کے اندر جو وائرس خلیفاؤں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو۔ وہ سپریم کورٹ تک گیا ہے اور وہاں اس نے یہ پٹیشن دائر کی ہے وکیل کے ذریعے کہ قرآن کریم سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، کیونکہ ان آیات میں شدت پسندی کی تعلیم دی گئی ہے، مذہبی منافرت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو تشدد کرنے پر نعوذ باللہ ابھارا جا رہا ہے، آمادہ کیا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حقیقی اعتبار سے اور زمینی سطح پر اس طرح کے مطالبات میں کوئی دم نہیں اور کوئی جان نہیں۔ جس طرح کا مطالبہ اس بدنام زمانہ شخص نے کیا ہے، جس کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا، جو عقل سے بالکل پیدل ہے، اس طرح کے مطالبات کرنے والے لوگ دنیا کے اندر آتے رہے اور ذلیل و خوار ہو کر دنیا کو چھوڑ کر جاتے رہے۔ قرآن جیسا پہلے دن تھا ویسا ہی آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک قرآن اپنی حقانیت و صداقت کا ڈنکا بجاتا رہے گا۔ قرآن کے خلاف سازشیں کرنے والے ذلیل و خوار ہو کر بے نام ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کے اس کلام کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن پاک حقانیت و صداقت کی وہ چٹان ہے کہ جو اس سے ٹکرایا ہے وہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ نہ قرآن کے بال کو وہ بینکا کر سکا ہے اور نہ قرآن میں کسی طرح کی ترمیم اور تبدیلی کرانے میں وہ کامیاب ہو سکا۔ سپریم کورٹ میں اس طرح کی رٹ دائر کرنا، قرآن پاک میں ترمیم کا مطالبہ کرنا، عدالت عالیہ میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ اس طرح کی پٹیشن کو اور اس طرح کی درخواست کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں، اس دعوے کو وہ قبول ہی نہ کریں، اس نوٹس کو وہ قبول ہی نہ کریں، رد کر دیں، اس لیے کہ قابل تسلیم ہے ہی نہیں۔ اگر اس کے اس دعوے کو قبول کر کے اس پر بحث کا آغاز کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دال میں کالا ہے، اور سازش کر کے اس آدمی کی پشت پناہی کر کے کچھ اور طاقتیں ہیں جو اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ بلوا رہے ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو مذہبی اعتبار سے آزادانہ طور پر اپنے مذہب کے تقاضوں پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے، اور مذہبی اعتبار سے انسان اتنا جذباتی ہوتا ہے کہ چاہے وہ عملی زندگی میں مذہبی تقاضوں کے اوپر عمل کرنے والا نہ ہو، لیکن جب اس کے مذہبی شعائر پر آنچ آتی ہے تو وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج ہماری زندگی چاہے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت و کردار کے موافق اور مطابق نہ ہو، ہماری زندگی میں چاہے قرآنی تعلیمات اور قرآنی ہدایات زندہ دکھائی نہ دے رہی ہوں، چاہے کتنی ہی بدعملی کی اور گناہوں سے بھری زندگی ہم گزار رہے ہوں، لیکن ہم جیتے جی اس بات کو گوارا اور برداشت نہیں کر سکتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر چھینٹا کشی کی جائے، یا اللہ کے مقدس قرآن پاک کو نشانہ بنایا جائے، تنقید کا نشانہ بنایا جائے، اس میں ترمیم کا مطالبہ کیا جائے، یا مذہبی اعتبار سے
دین کو اور ایمان کو اور اسلام کو نشانہ بنایا جائے، اس بات کو نہ مسلمان نے کبھی پہلے برداشت کیا ہے، نہ آج کر سکتے ہیں، نہ آئندہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومتوں سے اور قانون بنانے والے اداروں سے کہ اس طرح سے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا کام کرنے والے جو فتین لوگ ہیں ان کو قانون کے شکنجے میں کسا جائے اور ایسی سزا قانونی اعتبار سے ان کو دی جائے کہ آئندہ ان کو اس طرح کی حرکت کرنے کی جرأت و ہمت نہ ہو سکے۔ قانون بنانے والے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے، حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے سرپھرے لوگوں کو قانون کے شکنجے میں کسیں، ان پر ملک میں انارکی اور بدامنی پھیلانے کا مقدمہ ان کے خلاف قائم کریں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو ڈالیں۔ اگر ان کو اسی طرح آزاد چھوڑا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے امن سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک حقیقت تھی اور سچائی تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ رہی بات ان اعتراضات کی جو قرآنی آیات پر کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کی 26 آیات پر شدت پسند مذہبی طبقے کی طرف سے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ ان میں تشدد کی تعلیم دی گئی، ان میں غیر ایمان والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ترغیب دی گئی۔ اس طرح کی آیات قرآنیہ کو پڑھ کر لوگوں کی زندگی میں رد عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور تشدد کا ماحول عام ہوتا ہے، اس لیے ان آیات کو قرآن پاک سے جدا کر دیا جائے۔ حقیقت میں قرآنی آیات کو صحیح طور پر نہ سمجھنے والے اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں، ورنہ جو لوگ سیاق و سباق کے ساتھ اور صحیح پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کبھی اس طرح کی باتیں نہیں آتی۔ اور ایک بہت موٹی سی بات ہے، ایک صاف سی بات ہے، قرآنی آیات کی تشریح کا حق ہر کس و ناکس کو نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آئے اور قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھ کے اس کے مفہوم کو اور اس کی تشریح کو بیان کرنے لگے۔ جس طرح قانون کی تشریح کا حق ایک وکیل کو ہوتا ہے، ایک قانون داں کو ہوتا ہے، ہر آدمی قانون کی تشریح کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ جس نے قانون کی کتابیں پڑھی ہوں گی، پریکٹس کی ہوگی، اس میں مہارت حاصل کی ہوگی، وہی قانونی عبارات کی تشریح کرنے کا حق رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی، عدالت میں نہیں قبول ہوگی کسی کی تشریح۔ بالکل اسی طرح قرآنی آیات کی تشریح کا حق انہی لوگوں کو حاصل ہے جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے میں اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، جو قرآنی علوم سے واقف ہیں، جو آیات قرآنیہ کے نزول کے پس منظر کو جانتے ہیں، جن کے سامنے یہ باتیں ہیں کہ کس ماحول میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ کا مصداق کون لوگ ہیں، اور اللہ پاک اس آیت کریمہ کے ذریعے کہنا کیا چاہتے ہیں، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، جن لوگوں کے سامنے یہ ساری تفصیلات ہیں، وہی لوگ قرآن پاک کی تشریح کا صحیح طور پر حق ادا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی قرآنی آیت کو پڑھ لے اور ہندی میں اس کا ترجمہ دیکھ لے اور پھر اس کی بنیاد پر وہ قرآن کے خلاف اعتراضات کرنے لگے تو یہ بے وقوفی کی، کم عقلی کی اور غلط فہمی کی علامت اور نشانی۔ جن لوگوں کی طرف سے آیات قرآنیہ میں ترمیم کا مطالبہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی الف بے سے بھی واقف نہیں۔ ہندی میں یا کسی دوسری زبان میں آیت قرآنیہ کا ترجمہ ان کے سامنے آتا ہے، بس اسی کی بنیاد پر وہ قرآن کو تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ارے سمجھنے کی تو کوشش کرو ان لوگوں سے جو صحیح طور پر سمجھے ہوئے ہیں، کس پس منظر میں اللہ نے اس آیت قرآنیہ کو نازل کیا ہے اور کیا پیغام باری تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، دو طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ ایک حالات وہ ہوتے ہیں جو جنگ کے حالات کہے جاتے ہیں، جس میں ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دشمن حملہ آور ہو اور جان و مال اور عزت و آبرو کو نشانہ بنا کر چلا جائے۔
جنگ کے حالات کے احکامات بالکل الگ ہیں، اور دوسرے حالات امن کے ہوتے ہیں، معاہدے کے ہوتے ہیں۔ لوگ کسی مقام میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر کے رہتے ہیں کہ اگر تمہاری جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا تو ہم تمہارے محافظ بنیں گے، ہماری جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا تو تم ہمارے محافظ بننا، ہم سب مل جل کر زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ یہ ہوتے ہیں معاہدے کے حالات۔ ان حالات کے احکامات بالکل الگ ہیں، اور جنگ کے جو حالات ہوتے ہیں ان کے احکامات بالکل الگ ہیں۔ جنگ کے حالات میں تو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دشمن کی طرف سے حملہ ہو اور وہ ہماری زندگی سے کھیل جائے، وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ موقع ملے اور ہم اپنے مد مقابل کو نمٹا دیں۔ تو ایسے حالات میں کیا انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے گا، خاموش تماشائی بنا رہے گا؟ وہ اپنے بچاؤ کے لیے راستے تلاش کرے گا، نہیں کرے گا؟ اپنی عزت و آبرو اور جان کی حفاظت کے لیے منصوبے بنائے گا، نہیں بنائے گا؟ پلاننگ کرے گا، نہیں کرے گا؟ خدا نخواستہ ہم اپنے اس ملک میں بھی اگر جنگی حالات کے اندر مبتلا ہو جائیں، دوسرے ملک سے جنگ کا ماحول ہو، تو اس جنگ کے لیے صرف سرحد پر رہنے والی فوجوں کو تیار رہنا نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایمرجنسی کا اعلان کر دیا جائے، ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا جائے، تو ملک کے ہر باشندے کو جنگ کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے واسطے، اپنی عزت و آبرو اور مال کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی سرحدوں میں دشمنوں کو گھسنے سے روکنے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے واسطے تیار ہوں گے۔ یہ ہمارا ملی اور قومی اور وطنی فریضہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی وہ آیات جس میں دشمنوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا حکم دیا گیا ہے، یاد رکھیے ان آیات کا تعلق جنگی حالات کے ساتھ۔ وہ کیسے حالات تھے؟ آپ نے پیغمبر علیہ السلام کی مکی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا، سنا ہوگا علماء سے کہ کتنی سختیوں کا سامنا نبی کریم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں کرنا پڑ رہا۔ شعب ابی طالب میں آپ کے اہل خانہ کو مقید کر دیا گیا تھا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، کھانے پانی کے راستے بند کر دیے گئے تھے، فاقوں پر فاقے پیغمبر علیہ السلام اور اہل خانہ کو کرنے پڑ رہے تھے۔ آپ کے مبارک گھر میں کوڑا ڈال دیا جاتا تھا، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، آپ حرم مکی میں جا کر عبادت فرماتے تھے، سجدے میں جاتے تھے تو گستاخ لوگ آپ کی گردن مبارک پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے نتیجے میں آپ کا سانس پھول جایا کرتا تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط نامی کافر نے یہ حرکت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حرم مکی میں کی تھی۔ آپ سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کی مبارک کمر پر ڈال دی جاتی تھی، جو اتنی وزنی ہوتی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ یہی طریقہ کار اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا گیا، حضرت خبیب و خباب رضی اللہ تعالی عنہما کو کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت کس مظلومانہ انداز میں نوش کیا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے اسلام کی، اور دشمنان اسلام کے ظلم و بربریت کی ایک تاریخ ہے۔ جہاں اس طرح کے مظالم ہو رہے ہوں اور جہاں اس طرح نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، اس ماحول میں اگر اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو کے دفاع کے لیے اپنے ماننے والوں کو تیار نہیں کیا جائے گا تو اور کیا کیا جائے گا؟ ان آیات کا تعلق اس طرح کے حالات کے ساتھ۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک سیکولر کہے جانے والا ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، جس میں ہر باشندے کو مذہبی اعتبار سے اپنے مذہبی ہدایات پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی کو مذہب کی بنیاد پر کسی پر زیادتی کرنے کا
کسی کو مذہبی اعتبار سے حقوق سے محروم کرنے کا حق کسی حکومت کو حاصل نہیں۔ اگر اس ملک کا نظام جمہوری اعتبار سے صحیح نہج پر چلتا رہے تو امن کا ماحول عام رہے گا، لیکن اگر ملک میں بسنے والے کسی طبقے کو گھیر کر اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا جائے گا اور وہ طبقہ یہ سمجھے گا، اس بستی کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، کسی بھی وقت یہ حملہ آور ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں آگ لگا دیں گے، ہماری دکانوں کو لوٹ لیں گے، ہماری ماں اور بہنوں کی بے عزتی کریں گے، تو ہمارا مذہب ہی نہیں ملک کا قانون بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اب ہم ان دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، یا تو خود مریں گے یا ان کو ماریں گے، اس لیے کہ ہمیں بھی اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی ہے، تو اب ہم خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہنگامی حالات ہوتے ہیں، ان حالات میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بس تم دبک کر بیٹھ جاؤ اور ان کو جو وہ کر رہے ہیں کرتے رہنے دو۔ اب تو جان پر اور مال پر اور عزت و آبرو پر آ پڑی ہے، تو آدمی کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اس کی اجازت مذہب ہی نہیں بلکہ اس ملک کا قانون بھی دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی وہ آیات جس میں مد مقابل کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اس کا تعلق اسی طرح کے حالات کے ساتھ ہے، اور ان حالات میں عقل بھی یہی کہتی ہے، مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ انسان اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھانے کا اختیار رکھتا ہے۔